وکیل حجت دورہ کا عکاس بنتے ہوئے علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے ناظم ممبر صاحب سے کہ مجھے ان کو مدعو کرنے کے لیے آپ عبادت میں اضافے کے لیے مجھے موقع دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ آمد کیجئے محقق کے دورہ، خطیب الازہر، ریت امام زمانہ، سرکار علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، بے چین ذوالفقار ہے تو بے تاب مرتجز، عباس باوفا کو تیرا انتظار ہے، تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے۔ اور صدیوں سے انتقام کی حسرت لیے ہوئے، عاشور جیسی دل پہ قیامت لیے ہوئے، ہر بے کفن شہید کی میت لیے ہوئے، بکھری ہوئی بطول کی دولت لیے ہوئے، روداد اپنے غم کی سناتی ہے کربلا، آخری حسین بلاتی ہے کربلا۔ اور آجا کے مضطرب ہے زمانہ زمین پر، اور وقت کے یزید مسلط ہے دین پر، مصروف انتظار ہے خدا عرش برین پر، ابرے پھرک شکن حسینی جبین پر، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، ہر ظلم کے ایوان میں حسین ابن علی ہو۔ قوت پروردگار فاتح بدر و حنین آئے گا، قوت پروردگار فاتح بدر و حنین آئے گا، منتقم محسن جناب سیدہ کا چین آئے گا، اور تمام یزیدی زمانے کے ہو رہے ہیں یکجا، تمام یزیدی زمانے کے ہو رہے ہیں یکجا، ان کو مٹانے کے لیے میرا حسین آئے گا۔ خوشنودی حجت دورہ صاحب اعظم فرزند سیدہ وارث ممبر حسین، وارث کربلا، وارث فرش عزا، سرکار امام زمانہ بلند الصلوات۔ صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولادك المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج الشریف. نادی علی مظہر العجائب تجد ہوا لکا فی النوائب كل هم وغم سكن جلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا إلي يا إلي يا إلي أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
الكريم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا الأنبياء آله الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على سر الله في كل موجود ونور الله في كل مشهود حجة الله الموجود سر الأسرار العليا نور الأنوار الجليا معراج العقول موصل الأصول اب الوقت مولا الزمان اس منبر کا وارث ذرے سے لے کر عرش تک سب چیز کا وارث کاظم نجف کربلا مدینہ مکہ زمزم صفا و مروہ کعبہ کا وارث یتیموں مسکینوں غریبوں کا اور خصوصاً کائنات میں جس کا کوئی بھی نہیں اس کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلالہ وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ چار مصرے بالکل پہلی دفعہ اور بڑے عرصے بعد سید کسریٰ آپ مومنین کی زیارت کا مولا نے موقع دیا ماشاءاللہ سنتے رہتے ہو بلکہ سب سے زیادہ امام زمانہ آپ سنتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ جو پڑھنے والا آتا ہے ضرور سرکار کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور بڑے اچھے علماء و ذاکرین صاحب زمان کی گفتگو کر چکے ہیں لیکن کیا بات ہے یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ جس کی پیاس بجھتی ہی نہیں جتنا سنا جائے پھر طلب ہے پھر سنا جائے پھر طلب ہے بے عین ہی کوئی پوچھے نا یہ کس طرح اس کو کہنا جس طرح کھانا تو نے صبح کھایا اور کھانے کے بعد تجھے کوئی کہے اور کھا تو کہے گا میں نے نہیں کھانا میری طلب ختم ہو گئی لیکن جو ہی دوپہر آئے گی ظہر آئے گی یا شام آئے گی پھر تیری طلب کھانے پہ بڑھ جائے گی اس سے پوچھنا کیوں بڑھی کہے گا یہ قدرتی طور پر میری خمیر میں یہ طلب چھپی ہے اگر کھانے کی مہربانی ہے بہت شکریہ قدرتی طور پر کھانے کی طلب میرے خمیر میں چھپی ہے تو یہ ذکر امام زمانہ کی طلب بھی میرے ضمیر میں چھپی ہے سید کسریٰ کاظمی سادات میرے بھائی ہیں سارے واجب الاحترام کا دردان ہیں پیار کرتے ہیں چار مصرے عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی ابشار شاہ جی بھائی خان شاہ جی چار مصرے بدعا دیتا نہیں ہوں کیونکہ حکم نہیں ہے بھائی کہ آپ کسی کو کوئی آپ کو کچھ بھی کہے بدعا نہیں دیں لیکن ایک دعا لکھی ہے اگر کوئی اس میں بدعا سمجھے اس کی مرضی لیکن ایک چار مصروں کی شدید دعا ہے بالکل نہیں بات ہے عرض کر وہ شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے پوری تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہو شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے بھائی ابشار شاہ جی شہر دل کو دل کا بھی اپنا شہر ہے نا شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے ابن سیدہ ہو گیا تو پناہ ہو جائے گا مولا شہر دل کوفہ نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا عہد ہے ابن سیدہ تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے ایک عرضی ہے پروردگار کے اب مقصر اور مسیری کو اٹھا لے یا رب یہ کبھی 313 پورے نہیں ہونے دیں گے شفق ہیں اپنے اندر مایوسی لا کر
شیطان کو اپنے اوپر حاوی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں بہت شکریہ، مہربانی پیغام کا پیغام ہے، اپنے اوپر مایوسی لا سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، شیطان کو حاوی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا، اے انسان تجھے اندازہ ہی نہیں، تیری مانگی جانے والی دعا کے پیچھے قبولیت میں شاید دنیا ہو یا شاید دنیا نہ ہو سکتا ہے تیری دعا اس وقت قبول کی جائے جب کسی کی قبول نہ ہو رہی ہو۔ سرکار آگے فرماتے ہیں گھبرایا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر، تیرا کام ہے مانگنا، تو مانگ۔ درود پڑھے شہنشاہ کی توجہ ہے، تیرا کام ہے مانگنا، تو مانگ، تو مانگا کر، پریشان نہ ہوا کر، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو مانگا کر، صلہ ضرور ملے گا۔ اچھا مولا کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہو دعا کی قبولیت میں اور وہ چاہتا ہو کہ قبول ہو جائے، کیا کرے؟ آگے سرکار نے احسان فرمایا، فرماتے ہیں سب سے پہلے دعا قبول کرانا چاہتا ہے حلال کما حلال کھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، حلال کما حلال کھا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے حلال کما حلال کھا۔ اللہ جو لمحہ فرماتے ہیں جو کہ کلام الامام امام الکلام، سرکار فرماتے ہیں سن اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے لوگوں کے عیب بھی دیکھ پردہ بھی ڈالا۔ بہت شکریہ یار، یہ پیغام مہربانی، اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، یہ ایسے نہیں سرکار کی مزار کو سلام کرنے جاتے ہیں، سرکار کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے، بابا نادر شاہ دیوان بادشاہ، کیا کمالات ہے سرکار کی، کیا روحانیت ہے، ایسے مزاریں لگ جاتی ہیں، ایسے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ نہیں، دعائیں تم کرتے ہو، آمین یہ فرماتے ہیں۔ بولے ایمان آ رہے، لیکن بات تو چھپی ہے نا، کیا کمال کہ عیب پر پردہ ڈال، کسی کا عیب دیکھ پردہ ڈال۔ آپ میں معصوم کا فرمان افسار میں سنانے لگا ہوں، معصوم فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے کسی کا عیب دیکھ کے اللہ سے کہے، ہم آل محمد کا واسطہ دے کر اللہ یہ بیمار ہے، یہ پریشان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ شاہ جی معیار مومن یہ ہے، اور مومن شیعہ ہوتا ہے سید کسرا، بڑے عرصے بعد میں حاضر ہوا اپنی خدمت میں، باتیں میری تھوڑی سی کڑوی ہیں، مومن شیعہ ہوتا ہے، اور شیعہ وہ نہیں ہوتا جس کے شناختی کارڈ میں لکھا ہو سید مومن علی حسن حسین، نہیں، 11ویں امام نے تعریف فرمائی، جب پوچھا کہ مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ بارگاہ میں بیٹھے ہو، آپس میں بیٹھے ہو، پریشان کیوں رہے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کون تھا محب تھا یا شیعہ تھا؟ مولا کو چاہتا تھا یا مولا ہی سے؟ کوئی معیار تو ہوگا نا، کوئی معیار تو ہوگا نا۔ آؤ شاید میں بتا دے رہا ہوں، سلمان کا سب سے بڑا معیار، پہلا معیار یہ تھا،
سلمان کو علی نے اپنا آپ دیا، سلمان نے خوشبو علی اتاری، سلمان میں صبر کا سمندر آ گیا، سلمان میشم کے ساتھ، بوزر کے ساتھ، کمبر کے ساتھ بیٹھ کے علی کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا، مگر کبھی یہ نہیں کہا وہ تو جو علی کو میں مانتا ہوں تو مانتا ہی نہیں۔ مہربانی ہے، بہت شکریہ، سلام ہے آپ سید حسن، مہربانی ہے۔ بیٹھتا تھا کٹھے دسترخوان علی پہ، شیعہ تھا نا، محب تو نہیں تھا، کبھی نہیں کہا اٹھو، حالانکہ معصوم خود فرماتے ہیں جو معیار ایمان سلمان کا ہے وہ اس نوکر کا نہیں، لیکن کیا معیار ایمان ہے؟ کبھی نہیں کسی کو جتلایا، نہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہوں۔ مہربانی ذرا بہت دور سے سمجھ کرتے ہیں، کبھی نہیں کسی کو جتلایا، میرے ایمان کا معیار یہ ہے۔ اچھا شاہ جی، عرفان شاہ جی، سادات قاسمی سادات فاملین جہاں جہاں تشریف فرما ہو، ایمان کے کتنے درجے ہیں کوئی؟ مہربانی جملہ دے دو، سنبھالو گے؟ سید کسرہ ہے، سوچنا ضرور، ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 10۔ جن کا ادنا سا نوکر سلمان 10ویں درجے پر ہو، اس کا مولا کیا ہوگا؟ کیا بات ہے؟ معیار سلمان محب نے شیعہ کیوں اس کا معیار مودت کمال پہ ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ کمزور عقیدے کا ہے، اس کی سوچ کمزور ہے، جتنا علی کو میں مانتا ہوں اتنا یہ نہیں مانتا، لیکن پھر بھی کبھی جتایا نہیں۔ میں نے تخیل میں جس طرح شاعر باتیں کرتا ہے بھائی افسار، جس طرح شاعر باتیں کرتا ہے، میں نے بھی تخیل میں سلمان سے بات کی، میں نے کہا سلمان جتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس میں میرا کیا کمال ہے، علی کی مرضی جس میں جتنا آ جائے۔ بہت شکریہ، سلام ہے سید حسن، مہربانی ہے، بہت شکریہ، سلام ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ کہا اس میں میرا کیا کمال ہے، علی کی مرضی ہے جس میں جتنا آ جائے، جو جتنا علی سے علی مانگے۔ اگلی بات شیعہ کی یہ کمال بتا رہا، عرفان شاہ جی دوسرا کمال سلمان کا، محب نہیں تھا، شیعہ تھا۔ یہ عزاداری، یہ منبر، یہ ذکر کچھ سمجھانے کے لیے، آپ کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کو کسی منزل پہ لے جانے کے لیے۔ یہ صرف اس طرح نہیں کہ مجلس ہو بھی بس وہ بھی پڑھ گیا تو وہ بھی پڑھ گیا تو وہ بھی پڑھ گیا تو بس مجلس ختم ہو گئی، نہیں، یہ منبر بچھایا گیا تھا، اس کے پیچھے مقصد چھپا ہے۔ اور میں یہاں روک کے سلمان والی بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ وہ بندہ دل سے نکال دے کہ جو یہ سمجھتا ہے عزاداری ضمانت جنت ہے، یہ دل سے نکال دے، ذہن سے نکال دے۔ آل محمد نے جنت بہت سستی کر دی ہے، شاہ جی اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، عزاداری کا تو مقام کہیں اور ہے۔ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت بندے کو جہنم نہیں جانے دے گی۔ نکال دے دل اور ذہن سے کہ ہم جنت لینے یہاں آتے ہیں، یہ تو ان کی کریمی ہے، شکل بنا لو، رلا لو، رو لو، جنت والے جو ان کی کریمی ہے۔ دیکھو نا کربلا والوں نے کیا سکھایا، سرکار نے کریمی فرمائی مجھے چھوڑ دو چلے جاؤ، راضی ہوں، جنت بھی دیتا ہوں۔ عاشقوں نے کیا کہا، مولا تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسری جنت؟ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے، جملہ آپ نے ضائع کر دیا، مولا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری جنت کی طلب، مولا ایسا ممکن نہیں، مولا آپ ہی جنت ہیں، آپ ہی ہماری جنت ہے، آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ایمان سے بتاؤ انہوں نے حسین سے جنت نہیں دی تو کہاں ہے؟ شیعہ ہے نا، شیعوں کا یہ کمال ہے، شیعہ جس دور میں بھی ہو قرب امام مانگتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا، میں بہت بڑی بات کر لیا شاہ جی، میں دعویٰ نہیں دلیل دینے لگا ہوں، جس تک پہنچ جائے تو سو بسم اللہ، جس کے ذہن سے نکل جائے اس کا نصیب المقدر ہے۔ میں نے بات ایسے خالی نہیں کی، عاشقوں نے کہا حسین ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، مولا ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، مولا ہمیں اپنے آپ سے ہٹانا نہ۔ سرکار نے فرمایا بس، عرض کیا آقا اتنا بھی مل جائے تو بڑا ہے، ورنہ
کے علماء کو اکٹھا کرو، خطبہ سے پوچھو 72 کہاں ہیں، تمہیں ایک ہی بات مل کے بتائیں گے. اور بھائی اگر 72 کو ڈھونڈنا ہے کربلا کی مٹی میں دیکھو، انہوں نے مانگا تھا قرب، جہاں حسین وہاں 72. سلمان محمد نے بات کہیں دور نہ چلی جائے. ہم سب فیصلہ کر چکے ہیں وہ شیعہ تھا، محب نہیں تھا. سلمان کو چھوڑا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا جن کو آپ جیسے مالک مل جائے، آپ جیسے مولا مل جائے، آپ کے ہوتے ہوئے جن کو کل کائنات مل جائے، آپ کے ہوتے ہوئے جن کی محبت رگ رگ میں بسی ہو، ان کے ہوتے ہوئے آقا جن کا انتظار 550 سال کیا ہو، سرکار آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا توہین مودت ہے. شیعہ تھا. شاید کاش بیعت امام سمجھ جائے، کاش کے دلوں میں یہ باتیں اتر جائے. آپ کے ہوتے ہوئے بڑا چاہیے کیا؟ میں واضح نہیں کر پایا، بندے میرا چہرہ دیکھ رہے پریشان ہو گئے. ایک معصوم کا دور ہے، بچے نے بادشاہ کا کتاب کا نام روزات محمد. سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ سامنے دشمن کا گھر ہے. سرکار اس کے پاس اتنی بھیڑیاں، اتنی بکریاں، اتنے غلام، اتنی کنیزیں، اتنا مال، اتنا جائیداد، اتنا اسباب. سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی ہے، ایک وقت نہیں ہے. مسکرا کے فرماتے کیا چاہتا ہے؟ جانتے تو تھے ہمارا عقیدہ ہے وہ امام نہیں جو ہونے سے پہلے کو نہ جانتا. جانتے تھے. سرکار پیٹ فرمانے لگے چاہتا کیا ہے؟ آقا دیکھیں نا اس کے پاس اتنا کچھ، میرے پاس ایک وقت کھانے کو ایک وقت نہیں. مخاطب ہو رہے یا بنا رسول اللہ. معرفت دیکھیں شاہ جی، جو یبن رسول اللہ جانتا ہے اس کا معیار معرفت دیکھیں. سرکار میرے پاس ایک وقت کھانے کو ایک وقت نہیں. مسکرا کے فرماتے ٹھیک ہے جو تو چاہتا ہے ہم جان گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں. سودا کر لے نہیں مولا، منظور نہیں. اور میں تمہیں ہماری محبت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. سلمان محمد کی بات کہیں دور نہ چلی جائے. شیعہ تھا، کیا کمال شیعت تھا. کیا معاملہ مولا سے؟ کچھ بھی نہیں. عرفان شاہ جی نام روز بات تھا، انہوں نے سلمان بنایا. منا تھا، انہوں نے منا بنایا. میں بہت شکریہ. صرف یہاں تک نہیں، اس نے مانگا نہیں ادھر عطاؤں کی برسات. شاہ جی یہی تو کمال ہے نا شیعت کا، بن مانگے نہیں نس کر پایا. رضی بھائی طرح کے علاقے میں جب گندم کٹائی ہوتی ہے، تھریشر لگتی ہوگی، کس لیے تھریشر لگتی ہے؟ دانا نکل آئے، دانا مل جاتا ہے، فریمی کا ملتا ہے. شاباش، بھوسا، یہی ان کا کمال ہے. ان سے ان کو مانگو، فری میں دنیا بھوسا دے دیتے ہیں. شاید میں نے دنیا میں مثال دی ہے، شاید میں سمجھا پایا. ان سے ان کو مانگو، دنیا میں توجہ ہے جی. بات آگے چلاؤں یا تھک گیا ہو؟ سلمان انہوں نے کمانڈر بنایا قائم کا. سلمان نے نہیں کہا مجھے کمانڈر بنائیے. بیٹھے تھے مصطفیٰ. ایک دور آئے گا، دور رجب، جس میں محمد دوبارہ یا علی آئیں گے، حسنین آئیں گے، میرا کل گھر آئے گا. ظالم کو کھوپڑیاں چیز کے نکالا جائے گا، مظلوموں کو آرام کے ساتھ قبروں سے اٹھایا جائے گا. سلمان سن رہے ہیں، آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہیں. سلمان کیوں رو رہا ہے؟ سرکار اتنا خوبصورت دور، خیر سے آپ بھی آئیں گے تو وہی خوشی ہو رہی ہے. فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا نام لکھ دیتا ہوں، تو بھی کمانڈر بن کے آئے گا. علی ماننا آسان نہیں ہے جتنا آج کل ہم لوگوں نے آسان کر دیا نا.
ہاں ہاں پوچھو میں سب سے علی ماننے کی کتنی قیمت دینی پڑتی ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ ہم باتوں میں ہم نے زمین اور آسمان ملا دی اور ہم یہ کہ ہم علی والے ہیں، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی ہوگی کہ مولا کہیں تو میرا ہے. کوشش کرنی ہوگی. یہ ہمارے اوپر واجب نہیں اوجب ہے. زندگیوں کو بدلنا ہوگا، مزاجوں میں کمال لانا ہوگا. جب دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی نہیں آج تک بڑی دنیا دیکھی ہے، مومن منتیں کر رہے ہوتے ہیں میرے لیے دعا تو مانگنا، میرے لیے دعا تو مانگنا، میرے لیے دعا تو مانگنا. افسوس ہوتا ہے جس کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر محبت ہو وہ جنت جائے گا. کیا جنت جانے والا لوگوں کو کہتا ہے؟ نہیں سمجھ نہیں. جس کا معیار کم از کم یہ ہو اور جس کا معیار اس سے آگے ہو وہ لوگوں کو کہے دعا کر دعا کر دعا کر. پڑھتا بھی علی ولی اللہ ہو، سینے پہ ہاتھ بھی مارتا ہو، غازی کے علم کی زیارت بھی کرتا ہو، ذوالجلال کو سلام بھی کرتا ہو، لوگوں کو کہتا ہوا دعا کر. نہیں دستے. میں بات آگے چل رہی میں بسم اللہ کرتا ہوں. شاہ جی میں بتانے لگا ہوں معیار شیعت جناب سلمان سے سیکھو. یہ سلمان ہم نعرے لگوانے کے لیے ممبر پہ نہیں کھڑے ہو کر سناتے ہیں، اپنا اور آپ کا مزاج بدلوانے کے لیے سناتے ہیں. بندے کہتے ہیں ہم سلمان بن سکتے ہیں. ارے بھئی وہ علی کا سلمان تھا، تو مہدی کے سلمان بن سکتے ہیں. تمہارے اور اس سلمان میں جو فرق ہوگا وہ بھی سنتے جاؤ. میں بات اپنی آگے چلاؤں. تمہارے اور اس سلمان میں فرق یہ ہوگا اس سلمان نے اپنے زمانے کے علی کو دیکھا تھا، تم نے بغیر دیکھے مانا، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں مانا. اب تم کیا فرماتے ہیں؟ دعا قبول نہیں ہوتی، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا. مثلا یہ بات بھی سمجھانا ضروری ہے. مثلا کسی بندے نے میرے سامنے آ کے کسی کا گلہ کیا، وہ غالب صاحب وہ تو آپ کا گلہ کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا. میرا حق ہے اگر میں آل محمد کو چاہنے والا ہوں، میرا حق ہے میں اس کی بات کو محبت کے انداز میں ایسا جواب دوں آئندہ اس کی زبان سے جس سے وہ درود پڑھتا ہے آئندہ کسی کا گلہ نہ نکلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معیار شاہ جی یہ ہے، معیار یہ ہے. عیب چھپانا یہی تو ہے نا. میں نے کسی کا گلہ سنا ہے یا میں نے کسی کی ایسی بات سنی اور میں بیٹھ کے چوک میں گلی میں شہر میں پھیلاتا پھروں، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو مجھے نہیں جستا. کسی کا کوئی غلط چیز دیکھ کے میں دنیا میں پھیلاتا پھروں، یہ میرا کام نہیں. میرا کام ہے اس کو دعا سے بچانا. بسوں فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، لوگوں کے ویک پوائنٹ دیکھ کے پردہ ڈالو، لوگوں کے غلط چیزیں دیکھ کے پردہ ڈالو. اور اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو یہ جو غلطی کر بیٹھا ہے پھر نہ دہرائے. اور بھائی اب سارا اگر میں یہ کہوں بھی غلط نہیں، یہ نشانی ہے زمانے کے امام کے ناصر، یہ نشانی ہے، یہ بیان ہے. تیسری بات معصوم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو. اگر دعائیں چاہتے ہو قبول ہو جائے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ میرے سے آپ بہتر جانتے ہیں. جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو. خدا را ولایت کے نام پہ ایک دوسرے کو تقسیم مت کرو، یہ ولایت نہیں. ہر ایک کا عقیدہ اس کے مطابق رہنے دو. اگر آپ زیادہ خیر خواہ ہو تو علی سے کہو نا علی جتنا میرے اندر اترا ہے اس کے اندر بھی اتنا اتر. یہ بھی طریقہ کار نہیں ہے. اس کا امام بالا یا اس کی مسجد یہ ولایت والا یہ دوسرا ہے. یہ معیار نہیں، یہ معیار نہیں. چاہتے ہو دعائیں قبول ہوں تو پھر صلہ رحمی کرو. آگے فرماتے ہیں قطع تعلق نہ کرو. فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر یاد رکھنا تم جو کہو گے رب وہ پورا کرے گا. اگر تم نے یہ کر لیا تو تھوڑا سا مشکل ہے، نس پہ انگلی رکھنی پڑتی ہے.
ایسا نہیں ناممکن ہو، اگر ناممکن ہوتا مولا رضا تیرے میرے لیے یہ نہ فرماتے ہیں۔ ایک درود پڑھو شہنشاہ کے مقدس بارگاہ۔ رضی بھائی عرفان کا موتی میں آپ لوگوں کی جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز باہر بیٹھے ہوئے ممکن تک پہنچ رہی ہے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ سائل سوال کرتا ہے، کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ بھائی صاحب آپ پڑھنے والوں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، توجہ کیجیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے، جہاں موقع ملے ضرور دہرائیے گا۔ مولا بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا اس کی موت کا وقت لکھا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، جو بھی دنیا میں آتا ہے موت کا وقت لکھا ہوتا ہے، مگر مومن وہ ہوتا ہے جو جب چاہتا ہے دنیا سے جاتا ہے۔ ہاں مگر وہ اس وقت اٹھا لیا جاتا ہے جب وہ اللہ کی معصیت کرنا شروع کرتے ہیں، ورنہ جب مومن کا دل چاہتا ہے دنیا سے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے اس کو زمین سے اٹھا دیا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں حیران رہا کیونکہ مولا کے کلام میں اتنی حقیقتیں چھپی ہیں، ہم جیسے اس کا ادراک کلی کر ہی نہیں سکتے، لیکن میں یہ سوچتا رہا اٹھاتے کیوں ہے مولا، اٹھاتا کیوں ہے پروردگار، دنیا سے کیوں مومن چلا جاتا ہے اس کی کسی غلطی پر؟ جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے، مولا ہے کریم، مولا چاہتے ہیں ایک تو غلطی کر بیٹھا دوسری نہ کر دے۔ دو تین فرمان سنانے ہیں، چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، پریشان تو نہیں ہو؟ درود پڑھو شہنشاہ کی مقدس بارگاہ۔ آٹھویں بادشاہ کا دور ہے، ان کا دن بنا رہے ہیں ہم سب مل کے۔ ان کے دور کی خاتون کا واقعہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پہلے پڑھا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں سید کثرہ کو سنا جاؤں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک خاتون آئی، گلے میں گٹھلیوں کی تسبیح ہے، تسبیح میں چھوٹا سا قرآن لٹکا ہے، بوڑھی عورت ہے، شیعہ ہے، محب نہیں ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے تو عرفان کے دو چند موتی میں آپ کی جوڑیوں میں ڈال جاؤں گا۔ شیعہ ہے، محب نہیں ہے۔ سرکار کے پاس آئی، جھک کے علی کو سلام کیا۔ شاید جب جھکی ہوگی تو تسبیح بھی تو جھکی ہوگی، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ سامنے یہ روایت کرتے جناب رشید ہجری، یا علی کے کمال عاشق ہے، یہ وہ صحابی مولا کے جب چاہتے جس کو چاہتے نظر آتے تھے، نہ چاہتے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا نا علی اتنا سستا نہیں۔ بہت شکریہ مہربانی۔ سرکار کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سرکار کو علیکم السلام، ٹھیک ہو؟ جی مولا، مولا کرسی تھی، چھوٹی سی گزارش تھی، مولا دنیا کے تیور ٹھیک نہیں، یا علی کو کہہ رہی ہے، مولا امت کے تیور ٹھیک نہیں، امت کا مزاج اچھا نہیں نظر آ رہا، مولا آپ کو کبھی کچھ نہ ہو، آپ کی جوتی کو بھی گرم ہوا نہ لگے، لیکن مولا امت کے تیور ٹھیک نہیں، مولا یہ سارے جو آپ کے ساتھ بھی لگے ہیں نا، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو آپ سے دنیا اور آخرت چاہتے ہیں، اکثر جو آپ کے ساتھ لگے ہیں، بات میں عرفان کا ہوتی ہے، سنبھالتے جانا، سوچنا بے شک بات میں اتنا ٹائم نہیں ہے، میں بھی چاہوں جلدی واقعہ مکمل کروں، تو جو صاحب اجازت لوں۔ مولا جتنے بھی آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یا دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں، یا دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں، مولا بہت کم ہیں جو آپ سے آپ کو چاہتے ہیں، مولا امت کے تیور ٹھیک نہیں، مولا بس یہ دعا کرانے آئی تھی، آپ کو کچھ اللہ کرے نہ ہو، اگر کچھ ہو اس سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے، میں دنیا میں نہ رہوں، مولا میں نہیں دیکھ سکتے۔ آگے مولا تھے، کریم تھے، کریمی پہ آ گئے، مانگا اس نے نہیں۔ عرفان شاہ جی اللہ دیکھیے گا،
مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں، اللہ تجھے لمبی زندگی دے گا، تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی۔ غور فرمانا ہے تھوڑا سا، تو میرے لخت جگر علی رضا کو بھی دیکھے گی۔ مولا ہے جو فرما دیا تقدیر بن گیا، مالک ہے، حیران ہے، امر فرمایا ہے، تو اس کا مطلب کوئی راز ضرور ہوگا۔ اور ہاں سن، جب تم میرے درمیانی علی کو دیکھے گی سجاد کو، تیرا سن 113 سال کا ہو چکا ہوگا، تیری کمر میں ریشہ پڑ چکا ہوگا، تیری کمر جھک جائے گی، میرا وہ علی تجھے جوان کرے گا۔ اور ہاں جب تم میرے اس علی کو دیکھے گی جس کا لقب رضا ہے، وہ بھی تجھے جوان کرے گا۔ اور نشانی کے طور پر میرے سلسلہ امامت کو دیکھنے کے لیے پتھر دکھا، پتھر اٹھایا، مولا نے انگشتری سے پتھر پہ مہر لگائی، فرماتے ہیں میرے بعد جو بھی ہوگا، اگر تو نے اس کی صداقت معلوم کرنی ہو کہ وہ میرا لخت جگر ہے، پتھر لے جانا، اگر وہ اسی طرح جیسے میں نے کیا تھا کرے تو یقین کر لینا وہ میرا لخت جگر ہے۔ عرض کرتی ہے سرکار، سچوں کی صداقت بھلا میں کیوں مانگوں؟ ہاں یہ ضرور کروں گی، جو بھی شہزادہ ہوگا پتھر پہ مہر لگوانے کے بہانے سلام تو کر لوں گی۔ اور ہاں یہ بھی سن، میرا 8واں نام تجھے کفن بھی دے گا، تیرا جنازہ بھی پڑھے گا، کیونکہ تو ہماری عاشقہ ہے، تو صاحبان مودت میں سے ہے۔ اور سن، تجھے دفناتے وقت یہ بھی کہے گا پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، ہم تمہیں دفنانے نہیں سلانے آئے ہیں، مہدی آ کے اٹھائے گا۔ آپ کی توجہ کو سر بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ رخصت ہوئی ایک اس رمضان کے کچھ عرصے بعد آئی پاک مصطفیٰ کے پاس، سلام کرتی ہے، میرا سلام ہو سلام پر ہے۔ دیر ہو گئی ہے پہنچتے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، میں وہ عرفان کے موتی آپ کے جو سلام ہو سلام، یار یہ دیکھو ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں نا، سلام کا کیا مطلب ہے؟ پر سلامتی ہو۔ افسوس ہے اس بندے پر جو کلمہ گو بھی ہو، علی کی ولایت کا کلمے میں گواہی بھی دیتا ہو، اور مومن کو مومن مل کے سامنے کہے تجھ پر سلامتی ہو، اور جو ہی وہ کمر کرے گلے شروع کر دے۔ افسوس ہے اس پر۔ بہت شکریہ سید سرکار، افسوس ہے اس پر جو سلامتی بھی دے اور کمر ہٹانے پہ گلے بھی شروع کر دے، غیبت بھی کرے یا سلامتی نہ دو۔ چلو ہم کلمہ گو سے ملتے ہیں نا، السلام علیکم کہتے ہیں، آپ کی پہچان تو یا علی مدد ہے نا، ہے نا؟ مومن مومن کو مل کے کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، چہرہ کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، یہ بھی علی والا ہے۔ نہ بھی کوئی جواب دے تو دینا پڑ جاتا ہے، یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، شاہ مولا علی مدد، شاہ پیر مولا علی مدد، بادشاہ علی مدد، کہتے ہو یا نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے، اس کو اتنی بڑی دعا دے تو اس نے کہا نا تیری مدد یا علی کرے، تو تم نے بھی کہا تیری مدد بھی علی کرے۔ اب اس کی علی سے مدد بھی کرواتے ہو، اس کو وہاں سے ہٹ جانے کے بعد گلے بھی کرتے ہو۔ نہیں جستا یہ مہربانی آپ، یہ غور طلب چیزیں ہیں، یقین جانی اب شاہ جی ابھی ہم ابتدائی چیزوں میں گھرے ہیں، ابھی کریکٹر بلڈنگ ہماری بہت ویک ہے، باتیں ہم بہت آگے چلے گئے باتوں میں، ہمارا بنیادی کردار کمزور ہے۔
کنٹرول نہیں ہے. میں کہتا ہوں افسوس ہے اس بندے پر جو غازی کے علم کو بھی دیکھتا ہو ان آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو بھی دیکھتا ہے. بہت لوز ہے کریکٹر ہمارا, ابھی تک بہت کمزور ہے ہم, ہمارے موبائل ہی پاک نہیں ہو پا رہے. ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہم 10 بندوں میں 20 بندوں میں بیٹھے ہیں, ہم اگر موبائل پہ غلط چیز دیکھیں گے بندے ٹوکیں گے, بندے حیران ہوں گے, بندے کے اندر آگے شرم آئیں گے. اچھی بات ہے, جتنا بندوں سے ڈر ہے اس سے تھوڑا سا ڈر امام سے بھی ہونا چاہیے. اہل سنت تو نہیں مانتے, تم تو جمعے کی سلوات میں کہتا نا السلام علیکم یا عین اللہ فی ارضہ ہی, زمین پر اللہ کی آنکھ تجھ پر میرا سلام. کمزور ہے ابھی ہمارا معیار. یقین ڈالیے جتنا علی علی ہم کرتے ہیں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں. ہمارا معیار کہاں سے کہاں چلا گیا ہوتا. غم حسین میں ہم آنسو بہاتے ہیں, اتنا روتے ہیں, ہماری آنکھیں ہمارا دل یہ سب صاف اور پاک ہو جاتا ہے, مگر جو ہی باہر نکلتے ہیں پھر ویسے ہی. جب بھی بیٹھے ابھی تک میں نے معیار شریعت یورپ پورا پھر کے, انگلینڈ پھر کے, یقین جانیے کراچی تک, جہاں جہاں تک میرے مالک نے مجھے بھیجا, میں نے ابھی تک یہ معیار شریعت نہیں دیکھا مومن کٹھے بیٹھے ہوں اور آپس میں یہ بات کر رہے ہوں کہ یار آج سارا دن میں نے مولا کے لیے کیا کیا, یار آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, یار مجھے چاہیے تھا میں صبح صبح اٹھ کر امام کو سلام کرتا, یار مجھے چاہیے تھا غریب مومن کا دروازہ کھٹکھٹاتا پوچھتا تجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے. مجھے بندہ نہیں ملے, شاید نہیں ملے, میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے نہیں ملی ابھی تک. جہاں بھی 4 5 6 10 مومن بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کی بات لے کے بیٹھے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. شاہ جی مجھے بھی بندے کہتے ہیں شاہ جی لوگ آپ کے لیے غلط باتیں کرتے جواب کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا میں اس زبان سے کیسے جواب دوں جس زبان سے میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں. یا تو میں درود پڑھنا چھوڑ دوں. بہت شکریہ, سلام ہے یار, سید کثرت مہربانی ہے, میں بڑی چھوٹی سی بات حد پہنچ رہی ہے. معیار ہمیں آگے بڑھانا ہوگا, معیار اونچا کرنا ہوگا. معیار پست ہے, معیار چھوٹا ہے, معیار کمزور ہے, معیار بڑھانا ہوگا. ہمیں امام زمانہ کو فون نہیں اڑانا ہوگا. بات مسائل سے نہ سمجھے, بات مکمل کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے اور یہ ذہن نشین رکھیے گا. چھوٹا بچہ بیٹھا نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, کسی کے گھر کا کوئی بچہ کسی عورت کے سامنے چلا جائے, کوئی نہ عورت ڈرتی ہے نہ پردہ کرتی ہے نہ گھبراتی ہے. کیوں؟ اس بچے میں اسلام ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. تفصیلی موقع اگر 26 اگست آیا شاید اس میں گفتگو کروں گا, بڑا اہم ہے یہ. کل مولود یولد علی, ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے, جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے, جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے. اللہ بھی اس پہ نماز واجب کرتا ہے اسلام پہ جو ہے. بہت شکریہ یار. معیار جو اس کا بڑا کمال ہے. بڑی بڑی علماء سنائے, کچھ علماء نے سنت سے نماز کے فائدے کہنے لگے جی مومن کی معراج دین کا ستون. میں نے کہا زیر تشریح رکھنا, مومن کی معراج اور دین کا ستون بعد میں بنتا ہے. کب؟ جب ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, جب نماز برائی اور بے حیائی سے بچا لے پھر معراج بھی ہے. ختم کی مجلس ختم کا ایک پروگرام تھا, میرا دلائل صلی اللہ مجھے لے گیا کہ سید نے آپ آئے دعا کریں. دعا کرنے چلا گیا. دعا سے پہلے میری ہر جگہ عادت ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کروں. کوئی بات نہیں, مسئلہ اور ہے تو انسان نہ. اگر قیس نصرانی آخری وقت میں حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا, ارادہ قتل بدل لیتا ہے کرم امام سے. بھی کوئی حر بننا چاہے, میں کیا کروں گا. بھائی بہت شکریہ, کیا بات ہے.
بہت شکریہ. میں نے کہا نماز کے فائدے، علماء نے بڑے فائدے، بارش علماء تشریف فرماتے ہیں، سنت کے بڑے فائدے شروع کر دیے. میں نے کہا یہ ابھی ایک عالم دین نے فرمایا ان صلاۃ ازانا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے جی سید صاحب اس کا مطلب ہے نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا پھر بتائیں. کہنے لگا جی نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا جی پھر بتائیں. کہنے لگے جی نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا نماز ہونا تو ہو جانا، آئندہ نہیں بلاؤ گے، مجھے پریشانی نہیں ہے، مجھے گھبراہٹ نہیں ہے. یاد رکھنا جو نماز بھی پڑھے بے حیائی بھی کرے وہ محمد کے فرمان کی توہین کرتا ہے. نماز بھی پڑھے آنکھوں میں حیا بھی نہ ہو، فرمان محمد کی توہین کرتا ہے. اگر نماز بچاتی ہے بے حیائی اور برائی سے، میرا سوال ہے اپنی قوم سے، ماتم نہیں بچاتا ہوں؟ گھنٹہ گھنٹہ، دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے ماتمی ناراض رو لوں گے سب بخاری سے، لیکن کیا کرے مجبوری ہے، یہ باتیں کرنی ہے. دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے ماتم، کیا کمال عبادت ہے، مگر کیا فائدہ؟ ماتم کرنے کے بعد ریت کی طرح مٹھی میں لے کر مٹھی کھولو، ریت ختم. بہت ضرورت ہے کریکٹر بلڈنگ کی. یقین جانیے بہت پیچھے چلے گئے تھے. ہمارا عشق کمزور ہے، ورنہ دنیا کی کوئی عورت سامنے ہو ہم یہ سوچ کے نہ دیکھیں یہ آنکھیں جھوٹی ہو گئی تو مولا کو کیسے دیکھیں گے. کم از کم ایک یہ چیز پلے باندھ لیں، کم از کم ایک چیز بھی پلے باندھ لیں تو ہو سکتا ہے معاملہ بہتر ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا یہ بچہ، اس بچے سے عورت خوف زدہ نہیں، اور یہ ذہن نصیب رکھ لے گا اللہ کرنے والا ہو. اگر امام زمانہ کے دور میں اسی قسم کا اسلام نافذ ہو گیا کہ کوئی عورت کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا، پھر کیا کرو گے؟ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر. اور تم چاہتے ہو مولا کا دور آئے، پھر اس دور میں جو ہونا ہے ابھی کرو. مہربانی سید قسم، بہت شکریہ، سلام ہے آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. جو اس دور میں ہونا ہے وہ ابھی کرو نا، سٹیپ بڑھاؤ، ابھی اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ. وہ میں ٹی وی پہ بیٹھا انگلش ہے، کسی بندے نے سوال کیا مومن کٹھے نہیں ہو سکتے؟ چونکہ زیادہ جہاں تفصیل کتاب ہو تو وہاں جنت سے میں تھوڑی آگے بات کرتا ہوں، لیکن میں نے وہاں چونکہ پوری دنیا سن رہی تھی، میں نے وہاں کہا سب کا دل ہے جنت میں جائیں؟ کہنے لگے جی بالکل. میں نے کہا وہاں جنتیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی؟ کہنے لگے نہیں اکٹھے ہوں گے. میں نے کہا وہاں اکٹھے رہو گے؟ بہت شکریہ. وہاں اکٹھے رہو گے، یہاں اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہاں بھی تو اکٹھے رہنا چاہیے نا، ایسے ہے نا. بات بولی تو نہیں، سلام کو سلام کیا اور حضرت مصطفیٰ کو سلام کیا. بات نہ بولے، سرکار نے اپنی انگشتی لگائی، پتھر پہ سب فرمائی. سرکار نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم شاہی پوچھ کون رہا ہے؟ اللہ کل شین قدیر کا مذہب. مجھے حسین بادشاہ کے پاس سرکار نے اپنی انگشتی سے محسن فرمائی. پوچھا ٹھیک ہو بابا؟ جی مولا آتا، آپ کی عنایت ہے، آپ کا کرم ہے، زندہ یہ سانسیں آپ کی برکت سے چل رہی ہیں. مولا جو میں یہ دانہ کھاتی ہوں وہ بھی آپ کی برکت سے اگتا ہے. مولا جو میں پھل کھاتی ہوں وہ پھل پہ ایک بات آ گئی. بھائی جی علماء سے میری گفتگو ہوئی، بیٹھے تھے آپ جرمنی کا تھا، میری باتیں ہوئی. میں نے کہا یہ بتائیں تھوڑے جو مثبت سوچ والے ہو نا وہ بات سنتے بھی ہیں، اچھی بات سناتے بھی ہیں. جو تھوڑے سے مثبت سوچ کم ہونا وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کہ کتب میں لکھا ہے جس پھل نے علی کی ولایت قبول کی اس پھل میں اللہ نے مٹھاس ڈال دی. کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی شک؟ کہنے لگے جی نہیں.
اب میں سید کسرا کھڑے ہو کر جہاں جہاں تک میری آواز پہنچنے ایک جملہ دینے لگا ہوں. باہر ایک آم ملتا ہے 100 روپے کلو, 3 دانے ملتے ہیں, 30, 25, 20 روپے کا ایک آم ملتا ہے. کتنی مٹھاس ہوتی ہے, بہت زیادہ. ہر بندے کی پسندیدہ ترین پھل کا نام آم ہے. بندے کو اندازہ نہیں گٹھلی کیسے گئی تھی زمین میں, کس طرح ولایت کا اثر ہوا تھا, کس طرح مٹھاس پیدا ہوئی. اور اگر کوئی اس کو کھا کر حق کی ولایت ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر رسول بخاری کا پیغام ہے, اس وقت تک جب تک آم کا اثر اس کے خون میں رہے اس کے اندر بھی مٹھاس ہونی چاہیے. کیا بات ہے, جیو جیو سید جیو. ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے ولایت کا. سید صاحب کے پاس گئی, سرکار مصروف عبادت ہے. سرکار فارغ ہوئے, سلام کیا. سرکار نے فرمایا علیہ السلام, بابا آ گئے, عمر چکی ہے 113 سال کا سن, نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے. فرما جو دیا تھا لکھا ہے کتب میں, یا ہی نے انگلی کا اشارہ کیا. بھائی وہی تو انگلی ہے جو جس سے سورج پڑ. سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ بابا جوان ہو گئے. 5ویں امام کے پاس, 6ٹھے بادشاہ کے پاس, 7ویں امام کے پاس, 8ویں کے پاس. درمیان کی ساری بات میں نے چھوڑ دی. آئی تو بیٹھے تھے علی رضا بادشاہ کے چاہنے والے صحابہ بیٹھے تھے, ہنسی بہت زیادہ. پھر بوڑھی ہو گئی. فرمایا جو تھا ہنسی. ساتھ بیٹھے تھے چاہنے والے ہنسی, وہ بھی کہنے لگے پاگل ہو گئی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں ہوئی, یہ مسکرا رہی ہے کہ اس کو علی کا فرمان حق ہوتا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ, مہربانی, آپ کو سلام. حق ہوتا نظر آ رہا ہے. سرکار نے اس علی نے شاہی اشارہ نہیں کیا. صاحبان کتب نے لکھا ہے اس علی نے ارادہ کیا, وہ بابا جوان ہو گئے. حق ہے بے شک. سرکار فرماتے ہیں کچھ مانگ. اب ہم قدموں پہ عرض کر کے اس نے جملہ قابو بڑا کہتی ہے. کہتی ہے آقا میں نے مانگنا ہوتا تو علی سے نہ مانگ لیتی. بہت شکریہ, سلام ہے سید کا سر, مہربانی یار. بس میں بات مکمل کرنے لگا, میں کافی پڑھ گیا. میں مانگنا ہوتا تو میں علی سے نہ مانگ لیتی, میں نے علی سے علی کو مانگا. اس علی نے آگے 7 علی عطا کر دیا. سرکار فرماتے زنان خانے میں چلی جا, جا کے دیکھ تو ایسے ہو گئی ہے جیسے باقرہ 18 سال کی جوان لڑکی ہوتی ہے. اندر گئی, سرکار نے اس کے فضائل پڑھے. کائنات جن کے فضائل پڑھے وہ کس کے فضائل پڑھے؟ فرماتے ہیں پہلا سرکار. اور کیا بات ہے, مقام شیعہ, مہربانی عرفان شاہ جی, بہت شکریہ. سرکار فضائل فرماتے ہوئے پڑھتے ہیں. اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اس نے سارے علیوں کو دیکھا. اس کا اتنا بڑا کمال ہے اس نے اپنی زندگی میں 8 علی کے چہرے کی زیارت کی. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کے بیٹے کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. 8 علی کے چہروں کی عبادت کی, 8 علی کے چہروں کو دیکھا. دوسرا معصوم فرماتے ہیں اب کائنات کا کمال, اس کا کمال بتا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اس کا دوسرا کمال یہ ہے, دوسرا کمال اس نے یہ جانتے ہوئے کہ میں جو مانگا مل جائے گا, اس نے پھر بھی غربت میں زندگی گزاری, مفلسی میں زندگی گزاری. اس نے فاقے کاٹے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. جب بھی اس کو تکلیف ہوتی یہی کہتے ہوئے نظر آتے آپ مل گئے, اگر آپ اس میں راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں.
اب میں صرف جو سرکار نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اگر میں نے وہ بات کی تو بات بہت لمبی چلی جائے گی۔ اندر سے کسی کنیز نے اطلاع دی، مولانا صاحب وہ بابا دنیا سے چلی گئی۔ سرکار نے فرمایا اس کو کفن بازار کا نہیں دینا، سید کا سر غور نہیں کیا، اس کو کفن عام کفن نہیں دینا، کفن اندر عورتوں کو کہو اس کو کفن کریں، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھنے کے بعد مولا رضا کے سامنے جب اس کو قبر میں ڈالا گیا، مولا رضا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، او بابا میری جد نے کہا تھا تو کمانڈر بنے گی مہدی کی، میں بشیر کا بشیر بیٹا تجھے بشارت دیتا ہوں۔ شاہ جی بندے تیرے تھکے ہوئے ہیں، اب صاحب سے بڑے دیر میں جلدی پڑھانے آیا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو دنیا سے گئی نہیں، تو قبر میں سو رہی ہے، مہدی کو آنے دے، ہمارا آخری علی تیری قبر پہ آئے گا، تجھے اٹھائے گا، تو کنیزہ نہیں ہوگی، تو اس کی کمانڈر ہوگی۔ پہلے بھی میں جب حاضر ہوا تھا 2-3 سال پہلے، میری ڈیوٹی جہاں بھی جاؤں، جہاں بھی مجلس پڑھوں، مومنین کے لیے دعا کا تحفہ ساتھ لاتا ہوں۔ کچھ مومن ہیں، محب ہیں جو کہتے ہیں ہماری طرف سے دعائیں چھپوا کر مومنین میں تقسیم کی جائے۔ حدیث کے ساتھ دعائیں کوبیر ماشاءاللہ سب پڑھتے ہو، دعائیں عہد یقیناً تاکید ہو چکی ہوگی ممبر سے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دعائیں عہد پڑھتے ہوگے، نہیں پڑھتے آپ بھائی ابصار سے اور ممبر کے سامنے مجمع نہ توڑیے گا تاکہ پڑھنے والا اپنا مکمل بیان کر پائے۔ پڑھنے کے بعد جب مجلس مکمل ہو، ان سے دعا عہد لے لیجیے گا، کوئی ہدیہ نہیں، پڑھیے گا، ہدیہ اتنا ہے پڑھیے گا، اور کوشش کریں اگر ہے اردو میں پڑھیں، جو تمہاری زبان ہے اردو میں پڑھیں گے سمجھ آئے گی۔ چھٹا امام مجھ جیسے سے کہلوا کیا رہا ہے، ہر بندے کی زبان عربی نہیں، اردو میں پڑھیے گا، یہ آپ کو مل جائے گا۔ بس اتنا ہی میں نے عرض کرنا تھا، یہ کوئی گزارش تھی، راضی رہیے گا۔ صاحب زمان کی بارگاہ دعا ہے، مالک میری سب سے بڑی دعا ہے، شہنشاہ زمانہ تیرے دیدار سے بھی ہم فیض یاب تب ہو سکتے ہیں جب ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئے، مولا مومنین کو اتحاد و اتفاق و محبت سے مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یہی جنت بن جائے، مولا ایسے بن جائیں، مولا تجھے آ کے یہاں عادل نہ کرنا پڑے بلکہ تو آ کے حکومت کر۔ یہ میری دعا ہے، بسم اللہ۔ بس 2 جملے مسائل کے، ہاں ہمیشہ آتی ہے حسین کی ماں ہر مجلس میں، حسین کی بہن شام سے آتی ہے ہر مجلس میں، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ یقیناً شہزادی آتی ہوگی، ایک عالم دین نے بات لکھی ہے، اس نے کہا ہے مولا حسین کی پاک اماں، مولا حسین کی پاک ہمشیردان ہر مجلس میں آتی ہے، مگر 23 ذکر ایسا دن ہے جس میں قوم والی بھی آتی ہے۔ میں نے بہت طویل مسائل نہیں پڑھنا، بس اتنی ڈیوٹی تھی جو میں نے کر لی ہے۔ قوم والی شہزادی بھی آتی ہے، میرا دل مانتا ہے جہاں جہاں بیٹھ کے روتے ہو نا، جب چلے جاتے ہو رو کے، یقیناً یہ شہزادیاں، بلکہ ایک کتاب میں نے شاید پرانی پڑھا تھا، یہ شہزادیاں جب تک مجلس مکمل نہیں ہوتی، جب تک ماتم مکمل نہیں ہوتا، جب تک سارے گھروں کو نہیں لوٹ جاتے، یہ بیویاں بیٹھی رہتی ہیں۔ جب سارے چلے جاتے ہیں پھر اس جگہ اشارہ کر کے کہتی ہیں وہ وہاں بیٹھ کے رو رہا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے رو رہا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے رو رہا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ یقیناً معصوم میں تم دعا کرتی ہوں گی، انہوں نے میرے رضا کی شہادت نہیں دیکھی،
مظلومی سنا کے اجازت ہے۔ آخری وقت ہے ابا سدت کو سرکار فرماتے ہیں ابا سدت جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے ابا سدت یقین کر لینا تیرا زمانے کا امام دنیا سے چلا گیا۔ ابا سدت گواہ رہنا ہم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ایک بندے نے سلام لکھی ہے، سرکار پہ ایک سلام سناتا ہوں، بس اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کہتے سلام ہو اس امام پر کہ جس کا بیٹا آخری وقت میں بابا کے سینے پہ آ کر لیٹا بھی صحیح اور آ کے وصیت بھی سنی، تبرکات بھی لیے۔ آگے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر، اس امام پر یہ سلام کہ اس کا آخری بیٹا، یعنی مولا رضا کو سلام کیا، آخری بیٹا آخر میں آیا، تقی مولا سینے پہ بھی لیٹے، وصیت بھی کی۔ ساتھ ہی کہتا ہے میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کا بیٹا آخری وقت میں کوئی بھی نہیں آیا مگر وہ خود بیٹوں کے پاس جاتا رہا۔ بڑا مشکل سا سلام تھی۔ آگے روکے کہتے ہیں پہلا بیٹا علی اکبر، کہتے ہیں جس کے پاس مولا حسین خود گئے۔ کہتے ہیں ہمت نہیں میں لکھ سکوں کہ کس طرح علی اکبر کی لاش پہ حسین پہنچے تھے۔ کہتے ہیں دوسرا بیٹا جس نے ہاتھوں پہ شہادت پائی، کہتے ہیں کیسا باپ ہے جس کے سامنے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، ہاتھوں پہ شہادت پائی۔ کہتے ہیں تیسرا بیٹا سجاد، کہتے ہیں پہنچے اس وقت سرکار کے کچھ حملے ہیں، ساشا جی محرم ہوتا تفصیل بتاتا، بس آخری وقت سے پہلے سرکار خیام میں آئے، سید سجاد کے پاس آئے۔ سید سجاد مومنی ذہن میں رکھنا عام بیمار نہیں، غیرت کا بیمار ہے۔ عام بیمار سمجھ کے نہ رویا کرو، غیرت کا کرو سوال۔ سید کب بیمار ہوا تھا؟ 9 محرم اس وقت جب شمر فوج لے کے آیا تھا، خیام کے چکر لگائے تھے، اس وقت بابا نے روکا تھا، تب سے ایسا بیمار پڑا، ایسا بیمار پڑا، غیرت ذکر کو کھا گئی۔ میرا لال اٹھ، میں بس جانے والا ہوں۔ سجاد اٹھ۔ سید سجاد پہلا آنکھوں پہ سوال کرتے ہیں، بابا آئے نا حبیب ابن مظاہر؟ فرماتے شہید ہو گئے۔ پوچھتے سوال کرتے ہیں، آئے نا غازی عباس؟ فرماتے وہ بھی شہید ہو گیا۔ مختصر فرماتے ہیں میرا لال تو اور میں پناہ رہ گئے، یا معصوم باقی ہے اور کوئی نہیں بچا۔ سرکار رونے لگے، فرماتے ہیں رونا ہمت کر، تیرا سفر اب شروع ہوگا، ہمت کرنا، ثابت کرنا کہ بابا نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اور میرا سجاد میری کچھ وصیتیں ہیں وہ ضرور مومنوں کو بتانا، مومنوں کو کہنا، مومنوں جب کہیں پردیس میں کوئی پردیسی قتل ہو جائے اس پہ بعد میں رونا، پہلے مجھ غریب حسین پہ رونا۔ اور مومنوں کو کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو نہ بھلانا۔ اور مومنوں میرے عسکر کی شہادت یاد رکھنا، اگر تم ہوتے پتہ نہیں تم